بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ مکمل ہوا اور علم مناظرہ، فن مناظرہ کا جو موضوع ہم نے پڑھا تھا وہ ہے بحث۔ فن مناظرہ کا موضوع کیا ہے؟ بحث، کہ بحث کی جاتی ہے اس کی کیفیات سے۔ تو اب ماتن ارادہ کرتے ہیں ابحاث کے بارے میں شروع کریں۔ فبین اولا ارزا البحث، تو اب ابحاث آئیں گے آگے کہ اس کتاب میں 9 ابحاث ہیں۔ تو ابحاث سے پہلے بتا رہے ہیں کہ بحث ہوتی کیا ہے، بحث ہوتی کیا؟ قرآن پاک کے اندر لفظ بحث کیسے استعمال ہوا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ اچھا نہیں، بحث کے 3 اجزاء ہوتے ہیں جی، کتنے؟ نمبر 1، اسے کہہ لیں آپ مبادہ کہہ لیں یا اسے ابتدائیہ کہہ لیں۔ نمبر 2، اسے وسط کہہ لیں، اور نمبر 3، اسے مقاطع کہہ لیں، انتہائی کہہ لیں، منتہا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ آغاز، وسط اور اختتام۔ آغاز کیا ہے؟ مدعا کا تعین کرنا کہ مدعا ہے کیا، مدعا ہے کیا، اور وسط یہ ہے کہ مدعا پر جو دلائل دیے جائیں گے وہ کس کتاب سے دیے جائیں گے، اور منتہا کیا ہے؟ وہ مقدمات جو خصم کے نزدیک مسلم ہو، جو خصم کے نزدیک کیا ہو جی، وہ جتنے بھی اس نے وہ ملانے ہیں، چیزیں جزئیے ملانے ہیں، ان کو اکٹھا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص معلل جو ہے وہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، یہ اس کا کیا ہے؟ دعویٰ۔ تو بحث کا پہلی چیز جو کلیئر کریں گے، جناب اپنے دعویٰ کو متعین کریں کہ علم غیب ذاتی کی بات کر رہے ہیں یا علم غیب عطائی کی بات کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ اگر تو کہے گا جی میں علم غیب ذاتی کی بات کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے خصم کہے ٹھیک ہے ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو یہیں پہ مناظرہ ختم ہو جائے گا، بحث ہوگی ہی نہیں۔ کئی دفعہ مناظرہ، یعنی کہ یہ مناظرہ شروع کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ بحث میں پہلی چیز کلیئر کی جائے کہ جناب دعویٰ کو متعین کیا جائے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری چیز آگے، جب دعویٰ متعین ہوگا نا، اگر دعویٰ متعین نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ اس کے خلاف بات کریں تو جو معلل ہے وہ اپنی بات سے کچھ اور مراد لے لے، یار میری تو مراد ہی یہ نہیں۔ تو دعویٰ کی تعین ضرور دیکھیں، ہی تعین المدعا اذا کان فی خفا، جب اس میں خفا ہو، لأنہ اذا لم یکن متعینا، جب تک دعویٰ متعین نہیں ہوگا تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ معلل کی دلیل اسے ثابت کر رہی ہے یا ثابت، کہ دعویٰ تو متعین کرو نا، پہلے وہ دلیل دے دے ذاتی علم غیب کی اور وہ ثابت کر دے عطائی، وہ دلیل دے کہ ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، اور وہ ثابت کرے کہ عطائی بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو قرآن پاک کے اندر تو دونوں آیتیں ہیں نا، جہاں آیا کہ علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، وہاں یہ بھی تو آیا وما هو علی الغیب بضنین وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ تو ان سے ثابت ہو رہا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، الرحمن علم القرآن، کہ ان سے ثابت ہو رہا ہے علم غیب عطائی۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب جو عطا کیا ہے، جو عطا کیا ہے، جو عطا، یہی لفظ بتا رہا ہے کہ علم عطائی ہے، اور ذاتی علم کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ اچھا پہلی بات کلیئر، دعویٰ متعین ہو۔ دوسرے نمبر پہ اوساط، جو بحث کی وسط ہے وہ کیا ہے؟ دلائل مکمل، بھی کیا دلائل ہیں آپ کے، کیا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص کہے، وہ کہتا ہے جی انگوٹھے چومنا ثابت نہیں، میں اس پہ مناظرہ کروں گا، تو جو خصم ہے وہ کہتا ہے جناب ٹھیک ہے میں ثابت کروں گا کہ انگوٹھے چومنا ثابت ہے، لیکن ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ کس سے؟ ضعیف حدیث سے۔ اب آپ نے مناظرہ مجھ سے اس بات پہ کرنا ہے کہ ضعیف حدیث فضیلت میں معتبر ہے کہ نہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی نا، تب معلل کہے کہ دیکھیں جی انگوٹھے چومنے والی روایت ہی ضعیف ہے، وہ کہے گا میں تو اس بات کا انکار ہی نہیں کر رہا کہ روایت صحیح ہے، روایت ضعیف ہے، روایت تو ضعیف ہے، لیکن مناظرہ اس پہ ہوگا، اس چیز پہ ہوگا
مناظرہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ انگوٹھے چومنے والی روایت ضعیف ہے یا صحیح ہے، مناظرہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ضعیف روایت معتبر ہے کہ نہیں. نہیں دیکھیں یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے بھائی ضعیف ہے، لیکن مناظرہ کس پہ ہو رہا ہے کہ فضیلت میں ضعیف معتبر ہے کہ جب تک یہ چیزیں متعین نہیں ہوں گی نا تو مناظرہ نہیں چلے گا. اچھا جو اس کے وسط والی چیزیں ہیں بحث کی وہ کیا ہیں؟ دلائل. انہیں وسط اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ مدعا کی تعیین سے مؤخر ہیں اور منتہائے بحث سے مقدم ہے، ایک کے بعد ہے اور دوسرے سے پہلے، اس لیے ان کو وسط کہتے ہیں. دلائل کا تعین بڑا ضروری ہے کہ یہ مناظرہ کس چیز سے، کن دلائل پہ ہوگا. قرآنی دلائل لینے ہیں یا وہ کہتا ہے دعویٰ متعین ہو گیا میں نے قرآن سے ثابت کرنا ہے، تو آپ نے اگر قرآن کی بات کو اب میں جو ثابت کر رہا ہوں اس کے خلاف کچھ چیز ثابت کرنی ہے تو دلیل قرآن ہونی چاہیے. دلائل متعین ہو گئے، یعنی کہ اگر ایک شخص دلیل دے رہا ہے صحیح بخاری کی تو اس کا مطلب ہے صحیح بخاری یا اس سے اوپر والے درجے کی دلیل دی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ بخاری کے مقابلے میں آپ انوار حدیث کو لیں. چلیں آگے. ومقاطع، بحث کا تیسرا جز ہے مقاطع. وہ کیا ہے؟ وہ مقدمات جن پہ بحث جا کے رک جاتی ہے، ضروری ہوں یا ظنی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خصم کے ہاں مسلم ہو، جیسا کہ دور اور تسلسل ہے، اجتماع نقیضین وغیرہ، کہ یہاں اجتماع نقیضین آ گیا، وہ مانتا ہو اسے کہ دور بھی ہوتا ہے، کوئی تسلسل چیز ہوتی ہے. اگر تم اسے مانتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ بحث آگے چلے گی ہی نہیں. کلیئر ہوگی بات؟ ان کا تعاوتم، یہ بحث کے 3 اجزاء مکمل. اب کچھ باتیں دیکھیں. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے ان کسی اور کتاب میں، وہ کہتے ہیں سائل پہ واجب ہے، سائل پہ واجب ہے کہ وہ مطالبہ کرے اولن جو ممکن ہے مدعا کے مفردات کی تعریف کو اور بحث کی تعیین کو اور سارے احوال کی تمییز کو. اچھا اب مثال سنیں گے نا تو بات سمجھ. جیسا کہ معلل کہتا ہے ان نیت لیست بشرط فی الوضو، جس سے ہمارا مناظرہ ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے جی وضو کے اندر نیت شرط نہیں. تو جو خصم ہے نا وہ بحث کرنے سے پہلے اس پر واجب ہے، کیا ہے؟ کہ وہ مدعا کے مفردات کی وضاحت مانگے. وہ کہے جی جناب نیت سے کیا مراد ہے آپ کی، نیت ہوتی کیا ہے، وہ پھر کہے شرط کیا ہے، اور وہ پھر کہے وضو ہوتا کیا، وضو کی تعریف کیا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے نیت کی وہ تعریف اصطلاحی کر ہی نہ رہا ہو، وضو سے وہ لغوی معنی مراد لے رہا ہو. سمجھ آئی نا؟ تو اس سے پوچھیں من نیت وما شرط ومل وضو. اب معلل کہے النیت قصد استباحت الصلاۃ، نیت کا مطلب ارادہ ہے جو نماز کو مباح کرے، یا او قصد امتثال الامر، یہ. اور شرط کیا ہے؟ امر خارج یتوقف علی شیء، ایسی چیز جس پر چیز موقوف ہے لیکن وہ چیز میں مؤثر نہیں ہے. اور وضو کیا ہے؟ غسل الاعضاء الثلاثہ، 3 اعضاء کو دھونا اور سر کا مسح کرنا، یہ وضو ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس سے پوچھ لیا اچھا ٹھیک ہے کہ تم اب اصطلاحی باتوں کی، اگر یہ نہیں پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں جا کے وہ کہ میں نے یہ مراد ہی نہیں لیا، کیونکہ ہر لفظ کے کم از کم 2 معنی تو ہوتے ہیں نا، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی، کم از کم یہ بات کی ہے. تو اس لیے یہ سائل پر واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب کا مطلب لازمی یہ کام کرے. اگر مناظرہ ہو رہا ہے اور مدعی نے جو دعویٰ کیا ہے، جو معلل نے دعویٰ کیا ہے، اس کے دعویٰ کے جو مفردات ہیں آپ ان کی وضاحت طلب کریں. بتاؤ بھئی، جس طرح کہ النیت لیست بشرط فی الوضو. ہاں جی، من نیت مش شرط مل وضو. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا جی. پھر سائل یہ پوچھے، مفردات کی وضاحت کے بعد سائل پوچھے تم نے کہا نیت شرط نہیں، عدم شرط نیت بأی مذہب و ای قول، کس مذہب میں، کس قول میں؟ وہ کہ جناب امام شافعی کے مذہب میں، یا وہ کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں، امام شافعی کے برخلاف. امام شافعی کہتے ہیں نیت شرط ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نیت شرط، یعنی کہ مفردات کی وضاحت کے بعد پوچھے یہ موقف ہے کس کا. کلیئر ہو گئی بات؟ تمام کلام یہ بات بھی مکمل. ایک اور بات سنیں، یہ ابحاث، یہ دوسری چیز بتا رہا ہوں. پہلی بحث کے 3 اجزاء بتائے، پھر ایک یہ چیز بتائی کہ دعویٰ کے مفردات کی وضاحت کریں اور پوچھیں یہ دعویٰ کس کا قول ہے. اچھا جی. اعلم ان وجوب الطلب
اچھا یاد رکھیں وجوب طلب کا مطلب ہے، وجوب طلب تب ہوگا جب سائل کو یہ معلومات نہ ہوں حاصل. اگر ایک چیز ایسی اظہر ہے جو بالکل معلوم ہے اور انڈرسٹوڈ ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو پوچھے گا تو یہ تو پھر یعنی کہ علم ہونے کے باوجود وہ پوچھے تو یہ مناظرہ نہیں، یہ مکابرہ ہوگا، یہاں مجادلہ. کما سبقہ، جیسا کہ یہ بات گزر چکی. امکنہ کا مطلب ہے اشارہ ہے کہ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ ناقل سے ان کی وضاحت طلب کرنا جائز نہیں ہوتا، جیسا کہ منقور پر دلیل یا دلیل کے مقدمات میں سے کسی مقدمے پر دلیل جسے وہ نقل کرے اس کے ساتھ، اور جسے وہ اور جب وہ دعویٰ کرے منقول کے اس بات کا پھر اس سے جائز ہے. یعنی کہ ہر دفعہ یہ چیز لازم نہیں ہوگی. امکنہ لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جو ممکن ہے، کئی چیزوں کی وضاحت پوچھنا جائز نہیں ہے اور کچھ چیزوں کی وضاحت پوچھنا جائز ہے اور کچھ چیزوں کی وضاحت پوچھنا واجب ہے. بسا اوقات تب جب وہ مدعی کا منصب لے. سمجھ آ گئی؟ وَأَمَّا إِذَا تَصَدَّى، اور جب وہ روکے لِإِثْبَاتِ الْمَنْقُولِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْهُ، منقول کے اس بات کے لیے پھر جائز ہے کیونکہ اس وقت وہ مدعی کا منصب لے رہا ہے. اور مستدل فَيُؤَاخَذُ بِمَا يُؤَاخَذَانِ بِهِ، ٹھیک ہے، اور مستدل کا منصب لے رہا ہے تو اس سے مواخذہ کیا جائے گا جس طرح ان دونوں کے ساتھ مواخذہ کیا جا رہا ہے، پھر تو درست ہے. اچھا جی، فَيَنبَغِي، لفظ ینبغی اور واجب میں فرق بیان کر رہے ہیں. ینبغی کا مطلب ہوتا ہے مناسب اور واجب کا مطلب ہوتا ہے لازم. کیا مطلب ہوتا ہے؟ لازم. تو لازم کا مطلب ہے اس کے بغیر چارہ نہیں، اور ینبغی کا مطلب ہے اگر نہ بھی کیا تو بھی درست ہے. تو یہ مطلب ہے، لیکن شارح کہتے ہیں یہاں پر ینبغی بھی وجوب کے معنی میں ہے. ینبغی بھی دیکھیں، ینبغی ینافی قولہ الواجب للسائل ظاہراً تو یہ منافی ہے، لیکن کیونکہ واجب کہتے ہیں ما لا یجوز ترکو، جس کو چھوڑنا جائز نہ ہو، اور ینبغی کہتے ہیں جس کو چھوڑنا. وَإِن تَأَمَّلْتَ بِمَعَانِ النَّظْرِ، اور اگر تو نظر کی اینک سے دیکھے، غور کرے، تو تجھ پر ظاہر ہو جائے گا عدم التنافی، کہ دونوں میں تنافات منافات نہیں ہیں. کیونکہ اکثر محققین جو تحقیق کے لائق ہیں وہ واجب سے تعبیر کرتے ہیں، اس واجب سے تعبیر کرتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ فی التعبیر بہ عنہ اشارۃ الی ما ستعرف منہ انہ ینبغی ان لا یکون احد المتخاصمین فی غایۃ الرضا. یعنی کہ جو محققین ہیں وہ اپنی تحقیق کے اندر جو چیز واجب ہے اس کو ینبغی سے بھی تعبیر کرتے ہیں. ینبغی سے بھی. کلیئر ہوگی بات؟ نہیں، ایک چیز اور ہے، وہ بھی آسان ہے، مختصر سی بتا دیتا ہوں، وہ بھی سن لیں. اچھا جی، ایک چیز اور ہے کہ جب معلل اقوال اور تحریر کی تعریف کر رہا ہو، اقوال کی تحریر کی تعریف میں مصروف ہوگا، اس وقت اس پر منع وارد نہیں کی جائے گی. اس وقت اس پر منع وارد نہیں کی جائے. کیوں نہیں کی جائے؟ جیسا کہ معلل کہ زکوٰۃ واجب ہے عورتوں کے زیوروں پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک واجب نہیں ہے. اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ لما قلت انہا واجب، تو نے کیوں کہا کہ یہ واجب ہے؟ کیونکہ اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا، ایک حکایت کو نقل کیا. اگر تو وہ یہ کہ نا میرے نزدیک یہ ہے تو پھر ہم کہیں گے لیا بھی دلیل لیا. وہ یہاں حکایت نقل کر رہا ہے، قول کو بطریق الحکایہ لا بطریق الادعاء ولا داخل فی الحکایات الا اذا نقل شیء واختلف فی النقل فحین یجوز طلب تصحیح. ہاں یہاں پہ تصحیح نقل کو طلب کرنا درست ہے کہ تم نے امام ابو حنیفہ کا یہ قول کا ایک کہاں لکھا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یہ طلب کرنا تو درست ہے، لیکن اس پر منع وارد کرنا درست نہیں. یا وہ چیز کی تعریف کرے لیکن اپنی تعریف کو جامع اور معنی نہ بنائے. اب اس سے یہ طلب کرنا کہ جناب ترد و عکس طلب کرنا یہ جائز ہے. اور اگر جامع اور معنی ہو پھر جائز نہیں ہے. اور جامع اور معنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مخاطب کو اس کا علم بھی ہو سکتا ہے تعریف جامع اور معنی ہو لیکن مخاطب کے ذہن میں کوئی اعتراض ہو
تو اس کے اعتراض کو وہ دور کر کے کہے نہیں جناب میری تعریف جامع بھی ہے اور مانے بھی، یعنی کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بحث کے حصے ہیں، اور بحث کے لیے ان تمام چیزوں کا جاننا از حد ضروری ہے۔ تو یہ آج کے سبق میں کچھ چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور انتہائی آسان ہے، اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ۔ جو 9 ابحاث ہیں اگلے سبق میں وہ شروع ہوں گے۔